اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حافظہ شمائلہ عرض کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ شمائلہ مدنی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کے فضائل اور اس کی برکات۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے ہمیں کیا برکتیں ملتی ہیں، سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، احادیث میں سورہ واقعہ کی فضائل کیا بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں سورہ واقعہ کے فضائل عرض کرتی ہوں، ذرا توجہ سے سنیے کہ جب آپ دھیان سے توجہ سے سورہ واقعہ کے فضائل سنیں گے تو یقیناً سورہ واقعہ پڑھنے کا ایک دل میں شوق پیدا ہوگا، سورہ واقعہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے گئے کلام کے بارے میں آپ کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، فاقہ نہیں آئے گا۔ بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں۔ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے والا جنت الفردوس کے رہنے والوں میں سے پکارا جاتا ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقہ کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فکر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھیں۔ ابو عبید نے اپنی کتاب فضائل میں اور ابن زریس، حارث بن ابی اسامہ، ابو یعلا ابن مردودیہ اور بہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی ہی روایت مرفوعاً ذکر کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورۃ الواقعہ تونگری کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور دلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ کہ یہ تونگری اور مالداری کی صورت ہے، یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ دیکھیں سورہ واقعہ کی فضیلت میں کتنا پیارا یہ ہے واقعہ آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا توکل اور کیسا یقین کامل تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر انسان یہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے جب اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے جائے تو کیا انہیں مال و دولت کی حاجت نہیں ہوتی جن کا کوئی سہارا ہی نہیں رہا۔ اس پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انہیں دنیاوی مال و سامان کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھائی ہے۔ ان کا یہ یقین کامل تھا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، ان پر فکر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ کی اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک فضیلت میں ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو سورہ واقعہ کا تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کی ڈیلیوری بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر جس گھر میں بہت زیادہ فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی نوبت آ جائے تو اس گھر میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے تو اس گھر سے فکر و فاقہ دائمی طور پر ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میری محترم پیاری سی بہنیں، آپ سب نے سورہ واقعہ کی تلاوت سنی تو یہ آپ نے اب کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ تو پہلے پڑھتی ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا خزانہ عطا کیا۔ اگر آپ کے معمول میں نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ سورہ واقعہ کو اپنے معمول میں شامل کریں گی۔ نماز مغرب سے لے کر سونے سے پہلے تک آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس کی تلاوت سن سکتی ہیں، خود سے تلاوت کر سکتی ہیں، لیکن ایک بات ضرور میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کی تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو کوشش کریں کہ آپ خود تلاوت نہ کریں، آپ تلاوت سن لیں۔ لیکن سنیں گے کب تک؟ آپ نے ابھی سے پھر کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ میں اپنا قرآن پاک کا تلفظ ٹھیک کروں، تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھوں۔ دیکھیں ہم دنیاوی کاموں کے لیے کس قدر محنت، کوشش اور کس قدر ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہی قرآن کے جو ہمارا دین، ایمان، مذہب، دنیا، آخرت سب کچھ اس میں ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح انداز میں نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کی تلفظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے تو دنیاوی یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہمارے کس کام کی ہیں؟ وہ ڈگریاں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، بلکہ قرآن پاک پڑھا ہوا، ہمارے نیک اعمال، نیکیاں کی ہوئیں اور قرآن پر عمل کیا ہوا ہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے اب چھٹیاں چل رہی ہیں تو ہماری بہت سی جوبین اسلامی بہنیں اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں وہ یقیناً کچھ ٹائم نکال سکتی ہیں، تو آپ اپنے بہت سارے دنیاوی وقت میں سے تھوڑا سا وقت قرآن پاک کی تلفظ کی ادائیگی سیکھنے کے لیے ضرور دیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھانے کے لیے اویلیبل ہے تو آپ کو اس کے گھر بھی جانا پڑے تو تھوڑا سا ٹائم دیں
اور اگر آپ کے آس پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے، آج کل آن لائن بہت سے کورسز ہوتے ہیں، قرآن پاک آن لائن پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کورسز اویلیبل ہیں، آپ کورس کریں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے کسی سے رابطہ کریں۔ اور ہاں، اگر اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت فیس بھی پے کرنا پڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، کہ یہی دیا ہوا مال قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارا خرچ کیا ہوا مال ہمارے کام آئے گا آخرت میں بھی، اور اس کی برکت ہمیں دنیا میں بھی ملے گی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو ہم سے فکر و فاقہ کو دور کرتی ہے، تنگ دستی ختم کرتی ہے۔ ہمارے گھروں میں آج کل کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ گھر کے سارے افراد کمائیں تو بھی ہم صحیح طرح سے گزارا نہیں کر پا رہے، تو آپ سے میں یہ ضرور عرض کروں گی کہ بہت سارا مال مل جانا ہی رزق نہیں ہوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں بن مانگے عطا کر دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں جن کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہمیں لگتا بھی نہیں کہ یہ ایک نعمت ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہمیں اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ نارمل بات کہ ہمارے منہ میں پیدا ہونے والا لعاب ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو ادھر اس کا ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ وہ جو علاقہ والے جو تھے مطلب بہت پریشان تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے بادشاہ نے ان سب کو پریشان کر رکھا تھا کہ وہ بیمار تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو میرے لیے کوئی نہ کوئی حکیم تلاش کیا جائے، اور وہ حکیم جو جانے والا آدمی تھا وہ حکیم تھا۔ وہ جب اس ایریا میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ بادشاہ کو بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے کہ اس کے منہ میں ایک لعاب، جو ہمارے منہ میں لعاب پیدا ہوتی ہے، اس کے منہ میں وہ لعاب نہیں پیدا ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ اس کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اسے اور بھی بہت زیادہ مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ تو جب اس نے کہا، اس بادشاہ سے پوچھا کہ تم اس لعاب کو حاصل کرنے کے لیے کیا دے سکتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی ساری بادشاہت پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو میری محترم بہنیں دیکھیں، ایسی چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو دیکھنے میں ہمیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر آج ہمارے پاس مال کی کمی ہے تو آپ اس صورت کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت سی برکات اور اس کے نتائج بھی نظر آئیں۔ اگر وقتی طور پر، ظاہری طور پر ہمیں فوراً سے اس کے نتائج نظر نہیں آتے تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر وقت لگتا ہے، کہ آج ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ ہم گناہوں میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں تو یکسو ہو کر نہیں پڑھتے، ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، ہم اللہ تبارک حضور قلبی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو آج سے آپ نے یہ صورت اپنے معمول میں شامل کرنی ہے، کیونکہ رزق کا مل جانا مال و دولت ہی نہیں بلکہ ایک نیک اولاد، خوبصورت اولاد، صاحب اولاد ہونا بھی رزق ہے۔ والدین کا آپ کے سر پر کا سایہ سلامت ہونا بھی رزق ہے۔ آپ سر تا پیر صحت و تندرست ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم اعضاء عطا کیے ہیں، تو یہ بھی رزق ہے۔ اس طرح ہماری ارد گرد کی جتنی بھی ہماری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ سب رزق میں ہی آتی ہیں، صرف ہمارے منہ میں جانے والا کھانے کا لقمہ ہی رزق نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بہت اچھی اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک ٹچ کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب سورہ واقعہ کی تلاوت چلیں گی، آپ نے دھیان سے توجہ سے سننی ہے۔ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گی آپ کو بہت زیادہ سکون بھی ملے گا، اور تلفظ کی درستگی کے لیے آپ کو تلفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
صدق الله العظيم.